صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ آ کر ہماری مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ تو ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے آج آپ کا مزاج بہت اچھا ہے اور آپ کا دل بہت خوش ہے، آپ بڑے خوش ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں اور میرا مزاج بھی اچھا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر ہم مجلس کے اندر اور باتیں شروع ہو گئیں، تو پھر ایک صاحب نے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال کا کمانا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دولت مندی، صحت مندی، خوش دلی، ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو ایسے بندے کے لیے مال کا کمانا نہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے لیے ناجائز نہیں ہے، وہ مال کما سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اب جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ مال کے حقوق بھی ادا کرے گا، اس لیے نبی اعظم فرمایا کہ اس کے لیے کوئی مذائقہ نہیں، وہ کما سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ مال کے کیا حقوق ہیں؟ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اس میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، اس مال میں سے مسجدوں میں دینا ہے، اس مال میں سے بیواؤں کی خدمت کرنی ہے، یتیموں کی کفالت کرنی ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ بندہ ضرور یہ کرے گا۔ تو ایسے بندے کو مال کا کمانا وہ اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے جی، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ صحت مندی تو متقی کے لیے مال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تقوی، پرہیزگاری والے بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے صحت مندی تو مال سے بھی زیادہ نفع مند ہے، کیونکہ صحت ہوگی تو نماز پڑھ سکے گا، صحت ہوگی تو دین کے سارے تقاضے پورے کرے گا۔ اگر صحت نہیں ہوگی تو کیسے وہ سب کچھ کر سکے؟ اور آپ نے فرمایا کہ خوش دلی، جو خوش دلی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو بندہ خوش دل ہوتا ہے یعنی خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ ہر بندے سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اخلاق اس کے اعلیٰ ہوتے ہیں، تکبر اور غرور اس کے دل میں نہیں ہوتا، تکبر اور غرور اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ یہ جو تکبر ہے نا، غرور اور تکبر، عام طور پر مال کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر۔ پھر بندہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، ہر وقت چہرے کے اوپر ایسے کرختگی سی موجود ہوتی ہے، اور کسی عام بندے سے بات کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ یہ بندہ کسی کو سلام کرنا اچھا نہیں لگتا اس کو، میں کیوں کسی کو سلام کروں، یعنی وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، اور سلام اگر کوئی کر لے تو جواب نہیں دے گا۔ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں عام طور پر مال کی وجہ سے، اور جب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہوگا تو چاہے وہ مربوں کا بھی مالک ہو، وہ خوش اخلاق ہوگا، وہ ہر بندے کی عزت احترام کرے گا، ہر انسان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں کہ جھوٹ بولنے کو ہم بالکل بھی نہیں، مطلب اس کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو۔ فون پر ہم دن میں پتہ نہیں بے شمار جھوٹ بول لیتے ہیں، انسان کھڑا کہیں اور ہوتا ہے اور فون پر اس کو اور غلط معلومات فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر گاڑی میں یہاں سے بیٹھا ہے، نارووال سے ابھی گاڑی چلی ہے، تو بتا کیا رہا ہوتا ہے، بس میں شہدرے پہنچنے والا ہوں 5 منٹ میں، ایسے کہتے ہیں لوگ۔ صحیح بات ہے، میں نے خود دیکھا ہے
اس طریقے سے غلط بیانی، گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، کہاں ہو جو میں تو دلے پور پتہ نہیں کہاں کون سے گاؤں میں جو ہے نا وہ گیا ہوا ہوں، کسی کام سے گیا ہوا ہوں، تاکہ یہ بندہ آ نہ جائے، اس سے مجھے ملنے کے لیے نہ آ جائے، میرا وقت خراب نہ ہو جائے، مجھے اس کے پاس بیٹھنا نہ پڑ جائے۔ تو یہ اس طرح کے جو ہے نا چیزیں ہمارے اندر ہیں، کیوں ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہمارے دلوں میں، اور ہمیں یہ اس بات کا استحضار نہیں ہے کہ ان باتوں کے بارے میں ہم نے جواب دینا ہے۔ یہاں دائیں طرف اور بائیں طرف نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے موجود ہیں، وہ پورے کے پورے دفتر بھر رہے ہیں، قیامت والے دن وہ کھل جائیں گے، پتہ چل جائے گا ہر چیز کے بارے میں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک بندے سے کسی بندے سے کو ذرہ برابر اگر کوری ڈال کر بھی ناجائز کسی وجہ سے دیکھا تو اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی، سامنے آ جائے گی بات۔ ہم تو یہاں تک پابند ہیں، یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایسے کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہاں نہیں جاتے کیونکہ یہاں یہ تو مولوی صاحب ڈراتے بڑے ہیں، جہنم کا بڑا ذکر کرتے ہیں، آخرت کی بات ہی ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، کوئی جنت والی بات نہیں سناتے، کوئی آسانی والی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ جنت والی باتیں بندہ ساری زندگی سنتا رہے اور سناتا رہے تو اس سے پھر منکرات سے کیسے بچے گا؟ جب منکرات کے بارے میں، گناہوں کی سختی اور گناہوں کی نقصان کے بارے میں نہیں سنے گا تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کیسے کرے گا وہ بندہ؟ اسی لیے اللہ رب العزت کا طریقہ بھی یہی ہے قرآن میں کہ جہاں پر جہنمیوں کا ذکر ہے ساتھ جنتیوں کا ذکر ہے، جہاں پر جنت کا ذکر ہے وہاں پر جہنم کا ذکر ہے ساتھ میں، تاکہ خوف اور امید کے درمیان میں رہیں میرے بندے، نہ اتنا ڈرایا کہ ڈر کی وجہ سے عمل چھوڑ دیں، اور نہ ہی اتنی امید پیدا کر لے کہ عمل سے ہی دور ہو جائیں۔ ہمیں خوف اور امید کے درمیان میں رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوش دلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جو بندہ مالدار ہے، متقی ہے اور اپنے تقوی کو چھپاتا بھی ہے، پوشیدہ رکھتا ہے اپنے معاملات کو، مالدار ہے، تقوی دار ہے اور اپنے سارے کاموں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، کسی کے اوپر کھولتا نہیں ہے کہ میں نے رات کو جو ہے نا وہ اتنی تہجد پڑھی، میں نے فلاں بندے کے گھر میں جو ہے نا وہ اتنی بوریاں آٹا پہنچا دیا، میں نے فلاں کے یہ خدمت کر لی، فلاں نہیں، خاموشی کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ کے گھر میں دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے جن کے ہاتھ میں وہ اپنی مال دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ یہ کام میں نے کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، مال بھی ہے، تقوی بھی ہے، یہ چیز مطلوب ہے۔ مال سے نہیں منع کیا گیا، مال جائز طریقے سے کماؤ، اس کے حقوق ادا کرو اور اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اور جب اللہ کا ڈر ہوگا تو نہ والدین بندے سے ناراض ہوں گے، نہ بہن بھائیوں کے حقوق میں کی حق تلفی ہوگی، نہ معلدار اس بندے سے ناراض ہوں گے اور نہ پڑوسی ناراض ہوں گے، ہر بندہ اس بندے سے خوش ہوگا، کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہر بندے کے حقوق کا وہ خیال رکھنے والا ہوگا، اور اللہ کے حقوق کا تو سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہوگا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پر کسی بھی فلاحی کام کے اندر خرچ کرنا پڑ جائے تو کبھی بھی بندہ یہ نہ سوچے کہ یہ سارا کام میں نے ہی کرنا ہے، یہ باقی لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ باقی لوگوں کا نامہ اعمال ان کے ساتھ جائے گا، میرا نامہ اعمال میرے ساتھ جائے گا، میں جو نیکی کروں گا وہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوگی، دوسرا جو نیکی کرے گا وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ میں دوسروں کی ضد بازی میں آ کر اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاؤں، اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاؤں اور مرنے کے بعد پھر مجھے احساس ہو کہ میں کس غلط فہمی کا شکار رہا اور لوگوں کی وجہ سے میں نے اتنی جو ہے نیکیوں سے محروم کر دیا اپنے آپ کو۔
اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، ہو گیا ٹائم؟ 40 منٹ ہو گئے۔ ایک بات اور کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، بالکل مختصر سی ہے۔ آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نیک مقصد کے لیے مال کماتا ہے، نیک مقصد کے لیے، اور پھر اس مال کو نیک مقصد میں خرچ بھی کرتا ہے قیامت والے دن، اور پہلی بات یہ کہ جائز طریقے سے کماتا ہے، پھر نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو نیکی کے کاموں میں خرچ کروں گا، تو قیامت والے دن وہ بندہ اللہ کے سامنے دربار میں جب حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور جو بندہ جائز طریقے سے مال کماتا ہے لیکن نیت میں فتور ہے، نیت کیا ہے؟ میں بڑا بن جاؤں، میرے پاس طاقت آ جائے، میں لوگوں کو دبا لوں، میں